تحریک لبیک سے اتنا خوف کہ ہر وزیر آفیسر کو گاڑی دی جائے گی بلیٹ پروف، اور اس پر خرچ تقریباً 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کیا واقعی پنجاب حکومت کو اتنا خطرہ ہے، اور کیا واقعی وزیروں کو بلیٹ پروف گاڑی دینے کا نوبت آ گئی۔ اگر تحریک لبیک اتنی خطرناک تھی تو پھر سوال یہ ہے کہ انہیں نشانہ کیوں بنایا گیا جناب، اور اگر وہ محب وطن تھے تو پھر یہ خوف کیوں ہے۔ آج ہم کھل کر بات کریں گے، حقائق کے ساتھ بات کریں گے، جذبات کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اور آج کی اپڈیٹ بہت اہم اور بہت انتہائی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مرید کے آپریشن کے بعد بعض حلقوں میں کشیدگی کا ماحول ہے، اور حکومت کو اپنے بعض وزیروں کی سیکورٹی کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی رپورٹ کے مطابق وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب کو سیکورٹی خدشات کے پیش نظر بلٹ پروف گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ افسروں اور وزیروں کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر 1 ارب روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حالات اتنے سنگین ہیں تو آخر ایسا ماحول کیوں بنا؟ اگر اس کسی جماعت سے خطرہ ہے تو کیا اس کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی؟ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت تحریک لبیک عروج پر ہے، اور تحریک لبیک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ دوستو ہم یہاں کسی خلاف نفرت نہیں پلا رہے، لیکن سوال کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر مرید کے آپریشن کے بعد کارکنان میں غم جذبات اور بڑھ گئے۔ حکومت کا موقف اپنی جگہ، لیکن کارکنان کا بھی اپنا حق ہے۔ دوستو ٹی ایل پی قائدین 4 ماہ سے منظر عام پر نہیں آئے، سوشل میڈیا پر مختلف دعوے گردش کر رہے ہیں، تاہم تصدیق شدہ معلومات سامنے آنا ضروری ہے تاکہ ملک میں امن امان قائم ہو سکے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی سوشل میڈیا ٹیم وزیر اعلیٰ کے خلاف مہم چلا رہی ہے، یعنی معاملہ صرف سیکورٹی کا نہیں بلکہ سیاسی بیانیے کا بھی ہے۔ لیکن دوستو سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کسی جماعت نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی تو کیا وہ مجرم ہے؟ اگر مسجد کو بند کیا جائے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر سیکورٹی خدشات ہے تو ان کا حل صرف بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یا مکالمہ بھی؟ ناظرین، پاکستان ایک آئینی ملک ہے، ہر جماعت کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ اگر کہیں قانون شکنی ہوئی تو عدالتیں موجود ہیں، لیکن اگر محب وطن شہریوں کو یہ حساس ہو کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی تو پھر بے چینی بڑھتی ہے۔ یہاں میں واضح کر دوں، ہم کسی قسم کی تشدد یا انتشار کی حمایت نہیں کرتے۔ پاکستان میں امن سب سے اہم ہے۔ اگر حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ شفاف انداز میں قوم کو اعتماد ملے۔ اگر کسی جماعت کو شکایات ہیں تو انہیں قانونی کا راستہ اختیار کرنی چاہیے۔ صرف سوال یہ نہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں کیوں لی جا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور قوم مکالمہ کر رہے ہیں یا فاصلے بڑھا رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ کا گھر کی حرمت سے سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی مسجد بند کی گئی ہے تو اس کی وجوہات عوام کے سامنے آنی چاہیے، رکھنی چاہیے کیوں بند ہے، اور اگر کسی کے حقوق متاثر ہوئے تو عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹایا جانا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے عدالت میں جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیاست آنی جانی چیز ہے، لیکن پاکستان اور اس کا امن مستقبل ہے۔ دوستو یاد رکھیے، آخر میں یہی کہوں گا کہ تحریک لبیک جو جماعت ہے وہ پرامن جماعت تھی۔ انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد آج تک سعد رضوی، انس رضوی سب غائب ہیں، اور حکومت کو اس بات سے خطرہ ہے کہ تحریک لبیک کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں اور ہمیں مار نہ دیں، کیونکہ جس طرح آپ کو معلوم ہے تحریک لبیک پرامن جماعت تھی، پرامن جماعت ہے۔ انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ ابھی تحریک لبیک سے کیوں خوف ہے اتنا؟ کیونکہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان تھے، قائدین تھے، وہ سب جیلوں میں ہیں، اور بہت سے لوگوں کو دنیا سے فنا کیا گیا۔ دوستو یاد رکھیے، شہید بھی بہت ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت تحریک لبیک سے اتنا خوف ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ جو وزیر ہے، مشیر ہے، آفیسر ہے، ان کے لیے بلٹ پروف گاڑی دی جائے گی تاکہ تحریک لبیک کے کارکنان، قائدین ان پر کوئی حملہ شید نہ کریں۔ دوستو یہ بات نہیں، تحریک لبیک کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ تحریک لبیک پرامن جماعت تھی، وہ ایسی جماعت نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی کام کرے۔ تحریک لبیک اگر مرید کے میں نکلی تھی تو وہ بھی پرامن احتجاج کے لیے نکلی تھی، اور آج 4 ماہ گزر چکے ہیں مرید کے سے لے کر آج تک، ان کا قائدین اب بھی میدان میں نہیں آئے۔
कारकुनान बाहर नहीं आए, कारकुनान जेलों में हैं, कई कायदीन जेलों में हैं। अब क्या होना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि वो तहरीक लब्बैक के साथ बैठ जाए, मुज़ाकरात करे। आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा जुल्म ऑपरेशन किया गया मुरीद के अंदर, और मुरीद के में तहरीक लब्बैक ने क्या कुछ किया था? उन्होंने आज़ानें दी, उन्होंने अल्लाह का वास्ता दिया, उन्होंने रसूलुल्लाह का वास्ता दिया, उन्होंने हलाली माओ का वास्ता दिया, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुके। तो आखिर बताएं कि किसकी गलती है? गलती करने वाला कौन है? तहरीक लब्बैक ने तो बाकायदा ऐलान किया था, उनके कारकुनान तो मैदानों में थे, वो भी खामोश थे, कोई बात नहीं, सिर्फ फ़लस्तीन के लिए इजहार यकजहती करना। लेकिन इस वक्त ये जो मामला चल रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। दोस्तों याद रखिए, हमारा एतमाद हुकूमत पर है। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन आ जाए, हर कोई चाहता है कि अमन आ जाए, और चाहिए भी कि अमन आ जाए। और अमन लाने वाले कौन हैं? लानी चाहिए। दोस्तों याद रखिए, हमारे मुल्क में जो अदालतें हैं वो किस लिए? ताकि वो फैसला करे कौन गलत कौन सच्चा, क्या मसला है, किस तरह मसला हल होगा। तहरीक लब्बैक क्यों मैदान में आई, उनका मसाइल क्या है, उनके मुज़ाकरात क्या है, वो उनसे बुलाना चाहिए, उनसे बुलवाना चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों बाहर निकले हों। तो ये सब जो है अमन के लिए बाकायदा ज़रूरी है। दोस्तों याद रखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो जुमात है उन्होंने आज तक गैर आइनी काम नहीं किया, आइनी काम नहीं किया। मुल्क और हुकूमत की पासदारी करते थे, पुरअमन एहतजाज निकालते थे, और उनका यही मौक़िफ़ था कि तहरीक लब्बैक का एक ही मौक़िफ़ है, और वो है पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम और पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत पर पहरा। और यही इनका मौक़िफ़ थे, और आज भी वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। कायदीन भी हिरासत में हैं, कारकुनान भी हिरासत में हैं, उसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो डट कर खड़े हैं। और इतना खौफ है वज़ीर आला पंजाब को कि वो तहरीक लब्बैक के लोगों से, कारकुनान से खौफ कर रहे हैं। अगर ये कारकुनान बाहर निकले, इनका गुस्सा जज्बा जो अभी ये ज़िंदा है, मीडिया पर इनका जो ट्रेंड चल रहे हैं, ये हमारे लिए मुश्किलात है। इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा ने उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतज़ाम किया, और वो भी 1 अरब से ज़्यादा। तो चाहिए कि वज़ीर, अगर आपके पास सब कुछ गाड़ियाँ हैं तो आप क्यों उतना ख़र्चा कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो अवाम गरीब है वो 2 वक्त का रोटी नहीं खा सकता मजबूरी के साथ, और इनके लिए इतने बड़े बड़े चीज़ें आप लेके दे रहे हैं। तो जनाब वाला, ये पाकिस्तान का अवाम क्या करेगी? ये अवाम कहाँ जाएगी? अवाम पर भी रहम करना चाहिए, और जो ज़रूरी है वो किया करे मुल्क के लिए और अवाम के लिए। और हुकूमत को चाहिए कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करे और ये मसला आराम से हल किया जाए, न तो ये मसला बहुत आगे निकल जाएगा। दोस्तों हमारा काम है हक और सच बयान करना, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।